بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس سیکنڈ ایئر ہے اور جس کا چیپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں حصہ غزل میں سے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب جس کے جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، انتقال کیا۔ اس کی پہلی غزل جس کا میں شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں: بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ جہاں پر آسان اور انسان یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، قافیہ ہونا جو ہے ردیف ہے، اور یہ شعر پہلا ہے غزل کا، اس لیے سے مطلع کہیں گے، اور اس کے مفہوم میں چونکہ ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے، اس لیے ہر آدمی کا انسان ہونا بھی ممکن نہیں۔ تو یہاں پر میں بات کرتا ہوں کہ بس کے دشوار جو ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے میں تشریح پیش کرتا ہوں۔ غالب نے اپنے اس مشہور اور زبان زد عام شعر میں انسان اور آدمی میں پائے جانے والے بڑے باریک سے فرق کو واضح کیا ہے۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نواز کر اسے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اس دنیا میں انسان کی عظمت اور اہمیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تمام کائنات جس میں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ اور دریا سبھی شامل ہیں، انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ انسان کو ان کے لیے بنایا گیا ہو۔ اقبال کہتا ہے: نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تو تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی رشتے میں منسلک کر دیا۔ اس دنیا میں کوئی باپ ہے تو کوئی بیٹا، کوئی ماں ہے تو کوئی بیٹی یا بہن، کسی سے ہمارا ہم مذہب ہونے کا رشتہ ہے، کسی سے ہم وطن ہونے کا، اور سب سے بڑھ کر یہ پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہمارا انسانیت کا رشتہ قائم ہے۔ اس دنیا کا نظام ان رشتوں سے کہ باہمی میل و جول اور لین دین کے سبب باہمی تعلق کی بنا پر قائم ہے۔ یہ سب کے سب رشتے حقوق اور فرائض کی نازک ڈوری سے بندھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے تقریباً ہر مذہب خصوصاً اسلام نے ان تمام رشتوں کے حقوق و فرائض میں توازن برقرار رکھنے پر سختی سے زور دیا، کیونکہ ان حقوق و فرائض میں ذرا سا عدم توازن بھی کسی بھی معاشرے، ملک، یہاں تک کہ پوری دنیا میں بہت بڑے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی مخلوق کو اپنا خاندان قرار دیا اور پوری مخلوق کو ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کے کام آنے کا درس دیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اس قرآنی حکم کو یوں بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے: یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہی وہ نقطہ جو آدمی کو انسان بناتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتا ہے، اسے فرشتوں سے بلند تر مقام عطا کرتا ہے۔ اگرچہ یہ بلند تر مقام حاصل کرنے کے لیے اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت یہ ہے کہ انسان میں انسانیت کی اعلیٰ اور حقیقی صفات پائی جائے، اس میں دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہو، دوسروں کے لیے اس کے دل میں محبت اور خدمت کا جذبہ، نیکی، اچھائی اور عمدہ کردار کی دوسری خوبیاں اس میں موجود ہوں، تو ان صفات کے حامل شخص کو انسان قرار دیا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ آسان کام نہیں، مشکل ہے اور اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی۔ تو شاعر کہتا ہے: فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہاں پر میں بات کرتا ہوں کہ دوسرا جو ہے، دوسری غزل مرزا اسد اللہ خان غالب کی جس کا شعر ہے وہ: اپنی خو نہ چھوڑیں
شاعر کہتا ہے وہ اپنی خو نہ چھوڑیں ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ اپنی خو نہ چھوڑیں ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں. سبق سر بن کے کیا پوچھیں گے کہ ہم سے سر گرداں کیوں ہو. یہاں پر خو کا مطلب عادت، وضع انداز، سبق سر اونچا یقام حوصلہ، سر گرداں ناراض ہونا. یہاں پر اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عشق میں اگر محبوب اپنی عادت بدلنے پر آمادہ نہیں تو ہم اپنی خودداری کا انداز کیوں تبدیل کریں اور کم حوصلہ بن کر اس سے یہ کیوں پوچھیں کہ ہم سے ناراض کیوں ہو. اس کی تشریح میں آپ کے سامنے کچھ اس انداز کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. شاعر جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری کے مطالعے سے جس قسم کے عاشق کی تصویر سامنے آئی ہے وہ اردو شاعری کے روایتی عاشقوں کی نسبت قدر مختلف ہے. غالب کی شاعری میں پایا جانے والا عشق بے حد انا پرست واقع ہوا ہے. وہ محبوب کے معاملے میں بھی بڑی وضع داری کا قائل ہے اور اپنے وقار کا بے حد خیال رکھتا ہے. وہ حوصلے اور صبر سے محبوب کے ظلم و ستم برداشت کرتا ہے، لیکن اس سے نہ تو محبت کی بھیک مانگتا ہے نہ ہی منت و سماجت سے کام لیتا ہے. اس سلسلے میں تو وہ بعض اوقات اس حد تک چلا جاتا ہے، کیا کہتا ہے، عجز و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر، عجز و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر، دامن کو آج اس کے حریفانہ کھینچیے. غالب اپنی وضع داری، خودداری اور انا پرستی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ مذہب اور عبادت میں بھی ان کا خیال رکھتے ہیں. حالانکہ عبادت سراسر عاجزی اور انکساری کا نام ہے. کعبے کی زیارت کے موقع پر اگر وہ دروازہ بند پاتے ہیں تو کسی سے دروازہ کھولنے کی استدعا کرنے کی بجائے وہیں سے لوٹ آتے ہیں. بندگی میں بھی وہ آزادہ خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا. تو اس شعر میں غالب نے محبوب کے معاملے میں بھی اپنی وضع داری، خودداری کا لحاظ رکھا. عشق میں عاشق سے بے اعتنائی برتنا اور بے نیازی دکھانا محبوب کی عادت ہے اور وہ اپنی اس عادت کو چھوڑنے پر آمادہ ہے. وہ عاشق کے جذبات و احساسات کا ذرہ بھر بھی خیال نہیں کرتا اور مسلسل اسے نظر انداز کرتا. ان حالات میں مرزا غالب بھی اپنی وضع داری نبھاتے ہیں اور اپنی خودداری کی عادت کو کسی طور پر بھی ترک کرنے پر آمادہ نہیں. روٹھنا، ناراض ہونا محبوب کی عادت ہے، لیکن غالب اس سے اس کی ناراضگی کا سبب پوچھنے کے لیے آمادہ نہیں، کیونکہ اس سے وہ محبوب کے سامنے کم حوصلہ ثابت ہو جائیں گے. اپنے آپ کو محبوب کے سامنے کم حوصلہ ثابت کرنے سے ایک تو ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچنے کا خطرہ ہے اور دوسرے یہ بات محبت کے آداب کے بھی خلاف ہے کہ عاشق محبت میں پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف کو حوصلے اور ضبط کے ساتھ برداشت نہ کر سکے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ محبوب اگر ہم سے ناراض ہے تو ہوا کرے، ہم اس سے اس کی ناراضگی کا سبب پوچھ کر اپنے مقام سے گرنا نہیں چاہتے. اگر محبوب اپنی عادت بدلنے پر آمادہ نہیں اور عاشق اس کے ساتھ اپنی انا اور خودداری کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسے عشق کا کیا یہی حال ہوگا. پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہ رہ سکے، وہ بھی انا پرست تھے اور میں بھی انا پرست.